نکتہ یا آغاز حضرت آیت اللہ مہدی کنی مرحوم ان کی کتاب سے پڑھتے ہیں، غرائز مرز نشنس، اس سلسلے میں تو یہ بھی مقدماتی گفتگو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وجود انسان میں، تمام انسانوں میں غرائز موجود ہیں، فطری غرائز انسان کے اندر موجود ہیں کہ انسان کی تمام حرکات و سکنات و فعالیات درونی و بیرونی سب انہی غرائز کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا آپ دوستی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ انجام دے دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب انہی غرائز کی وجہ سے ہے کہ انسان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، انسان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ تمام ہمارے افعال وغیرہ اور اعمال انہی غرائز کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو ان غرائز میں مہم ترین غرائز چند چیزیں ہیں: حس کنجکاوی، حس تجسس، حس جستجو۔ یہ ایک جو مہم ترین غرض، انسان جاننا چاہتا ہے کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیا ہوا وغیرہ۔ یہ انسان کے اندر حس جستجو موجود ہے، یعنی ایک حس جو جستجوگر ہے موجود ہے۔ اور حس حق جوئی، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، غریزہ فطری ہے کہ انسان حق پسند ہے، انسان حق جو ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے فطری طور پر، ایسا ہے۔ حس عرفان یا حس معرفت و خدا خواہی، یہ بھی انسان کی فطری ہے۔ انسان آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ بے قرار رہتا ہے، خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو وہ خدا متعال کے بارے میں اور اپنے خالق و مالک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ حس معرفت اس کے اندر موجود ہے، حس خدا خواہی موجود ہے، اور حس ماورائی موجود ہے۔ انسان مادی دنیا سے ہٹ کر بھی سوچتا ہے کہ ہے ماورائے طبیعت چیزوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح حس سے کمال طلبی ہے انسان کے اندر، انسان کامل سے کامل تر ہونا چاہتا ہے، ہر کمال کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح حس سے زیبائی ہے، انسان زیبائی پسند ہے، انسان کو ہر قسم کی زیبائی پسند ہے، صوتی ہو مثلا، یا مثلا طبیعی زیبائی ہو، یا مثلا جو ہے جو بھی کہ ہر قسم کی زیبائی ہو، سمعی بصری جو بھی ہو، معنوی مادی پسند ہے، انسان کو زیبائی پسند ہے۔ اور عدالت خواہی، یہ بھی غریزہ فطری بشر ہے، انسان کو عدالت پسند ہے، انسان عدالت پسند ہے۔ حب مال، حب ثروت اور حب جاہ و مقام، یہ موجود ہے۔ اسکول میں بھی ایک لڑکا جب مانیٹر بنتا ہے، بہت بڑا مقام مل گیا اس کو نا، کہ بھائی مجھے مانیٹر بنا، حس سے مقام، حس سے جاہ، حتیٰ کہ چوکیدار بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی ایک مقام دیا ہوا کم از کم چوکیداری کا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے، وہ بھی ان لوگوں پہ نخرے کرتے ہیں جو چوکیدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس چوکیداری ہے۔ تو دیکھیں خصوصاً اگر وہ عدالت کا چوکیدار ہو تو دیکھیں وہاں تو پھر پیسے ہی پیسے۔ پر حب جاہ و مقام، اسی طرح حب شہوت، خواہشات مختلف، غضب وغیرہ وغیرہ مہم ترین غرائز ہیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ غرائز ان کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ان کی دو جہتیں، دو رخی ہیں ان میں، یہ مثبت بھی ہیں منفی بھی ہیں۔ یہ غرائز مثبت و منفی دو بعدی ہیں، ان میں جو ہیں، اور مثبت و منفی ہیں۔ ابھی مثلا جو ہے آپ لوگ کبھی 2D کہتے، کبھی 3D کہتے ہیں، مطلب جو ہے یہ 2D ہے، اس کے دو ڈائریکشن ہیں انسان کے اندر۔ تو لہذا انگیزہ پیدا کرنے میں، انسان کو ابھارنے میں
انسان کو تیار کرنے میں، آمادہ کسی بھی کام کے لیے تیار کرنے میں، یعنی انسان کو حرکت میں لانے میں اور مختلف کاموں کے لیے اسے تیار کرنے میں، خوبی کی طرف یا بدی کی طرف، ان کا اساسی کردار ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے اس کے اندر اس کا ایک غریزہ موجود ہے، تبھی تو کرتا ہے وہ، چاہے وہ کام مثبت ہو یا منفی، اس کا سرچشمہ انسان کے اندر موجود ہے، غریزہ انسان کے اندر موجود ہے، محرک انسان کے اندر موجود ہے۔ بہرحال انسان کے حرکات و سکنات میں بنیادی کردار انہی غریزوں کا ہے۔ بہرحال تو ان غرائز کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کی اثر گزاری بہت وسیع ہے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک غریزہ مثلا شہوت، غریزہ غضب مثلا، یہ کس قدر ہمارے اوپر اثر گزار ہے، اور یہ کیا چیزیں ہیں، ان کا جاننا اور ان کے اثرات کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم ان کی ہدایت کر سکیں، انہی غریزوں کی، ان کو کنٹرول کر سکیں، ہدایت کر سکیں بہتری کی طرف۔ لہٰذا ان کا جاننا اور ان کے اثرات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے علم اخلاق میں۔ اس کے بغیر تو پھر ہم اخلاق سیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ جاننا کہ جو ہے کون سا محرک بد اور برا ہے، کون سا اچھا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ان غریزوں میں سب محرک ہیں، تاکہ جانے کہ کون ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، کون سا غریزہ ہمیں نیکی اور اچھائی کی طرف دعوت دے دیتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کون سے محرک برے ہیں، کون سے محرکات اچھے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور یہ جاننا ہدف ہائے عالی، ہدف ہائے پست، کون سے اہداف عالی اور بلند مرتبہ اہداف ہیں، کون سے پست اہداف ہیں، کیونکہ یہی جو غریزہ انسان کے اندر ہے کبھی انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں اور بعض انسان کو بلند ترین مقامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اب ان غریزوں کا جاننا ضروری ہے، ان محرکات جو انسان کے اندر فطری طور پر ہے جاننا ضروری ہے، ان کے اثرات کا جاننا ضروری ہے، پھر مثبت و منفی ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، کون سے محرکات مثبت، کون سے منفی ہے، اور پھر اہداف کو بھی دیکھنا چاہیے، کون سے اہداف عالی ہیں، کون سے اہداف پست ہیں، تاکہ ہم پست اہداف سے بچیں اور عالی اہداف کی طرف جائیں۔ ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ سب خود شناسی سے وابستہ ہے، یہ تمام کہاں سے؟ خود شناسی، خود کو پہچاننا، نفس کو پہچاننا، روح کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا۔ لہذا اس کا تعلق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان تکامل کی راہ میں قدم بڑھائے، کہ میں کامل ہونا چاہتا ہوں، کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، انسان اس سیر تکامل میں قدم اٹھا لے، جبکہ وہ اس مسیر میں، اس سفر میں اسے جو بھی ابزار و آلات ہیں ان کی شناخت نہ ہو، ٹھیک اس سپاہی کی طرح کہ جو دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، یا مثلا کسی ملک کو فتح کرنے جاتا ہے، بہت سارے اسباب و وسائل لے کے جا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا وسیلہ کیسے استعمال کرنا ہے، رائفل کا استعمال مثلا، اسی طرح جو وغیرہ وغیرہ ہیں، مثلا توپ جو بھی جتنے بھی ہیں ان کا مثلا استعمال نہیں آتا ہے، تو کیسے جا کے ملک کو فتح کرے گا، سرزمینوں کو فتح کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے ہمارے پاس خدا متعال نے بہت سارے آلات، وسائل، ابزار پیدا کیے ہیں، ان کو جان کر، پہچان کر، ان کا استعمال سیکھ کر ہمیں جانا ہے، تاکہ ہم لوگ کمال حاصل کریں، مثلا اخلاقی میدان میں فضائل اخلاقی کو حاصل کریں، رذائل اخلاقی کو ختم کریں، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ لہذا خود شناسی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے۔ بہرحال علم اخلاق اس زمینے میں اور اس حوالے سے اس میدان میں
بہت اچھی طرح سے سالکان راہ کی رہنمائی کرتا ہے. علم اخلاق پڑھیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں گے کس وسیلے کو استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے اور کیا نتیجہ لینا ہے, وہ ہمیں بتائے گا. وسائل تو خیر ہمارے اندر موجود ہیں, غرائز ہمارے اندر موجود ہیں, تو کس طرح ان کی تعدیل وغیرہ کرنی ہے, کس قدر ان سے استفادہ کرنا ہے. اور یہ بھی علم اخلاق ہماری رہنمائی کرے گا کہ جو ہے طالبان رائے حق اور سالکان رائے حق کے لیے کہ جو ہیں کون کون سے موانع تمہارے لیے, رکاوٹیں موجود ہیں, کیسے انہیں دور کرنا ہے تاکہ ہم ہدف تک جا سکیں. تو لہٰذا مثال کے طور پر غرائز انسانی میں سے ایک غریزہ حب نفس ہے. انسان اپنے آپ کو خود کو پسند کرتا ہے, حب نفس ہے, خود سے محبت ہے. یہ غریزہ بہت ساری فعالیتوں کا منشأ ہے. اس حب نفس سے بہت سارے رفتار کردار انسان سے صادر ہو جاتے ہیں. اسی حب نفس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی سے محبت ہے, انسان کو اپنی حیات سے محبت ہے, اور انسان چاہتا ہے کہ رہے, زندہ رہے. حیات سے محبت ہے, انسان چاہتا ہے کہ زندہ رہے. وہ وعلیکم السلام. تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ جس قدر ممکن ہے کوشش کرے گا کہ وہ زندہ رہے, کیونکہ زندگی سے محبت ہے اسے. غریزہ حب نفس کی وجہ سے جب انسان کسی خطرے سے روبرو ہو جاتا ہے یا مثلا دشمن کا سامنا ہو جاتا ہے, تو وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ مقابلہ کرے. حب نفس ہے یہ دشمن ہے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اس کو دور کرنا چاہیے. انسان کو ابھرتا ہے کہ تمام تر اپنی توانائیوں سے استفادہ کرے. لہذا دشمن کے مقابلے میں انسان کی آنکھیں بھی اس کی طرف, کان بھی اس کی طرف, زبان بھی اس کی طرف, ناک اس کی طرف, خون اس کی طرف, ہاتھ پیر سب تمام اعضاء اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے. حتیٰ جو لوگ مثلا عادی ہوتے ہیں سگریٹ پینے کے, نسوار کے, چائے کے, کہتے ہیں یہ ہمیشہ اب دشمن کے ساتھ روبرو ہونے میں ساری چیزیں مثلا ترک کر دیتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, چائے نہیں پیتا, بس ساری توجہ دشمن کی طرف. یہ وہی حب نفس کی وجہ سے ہے, کیونکہ خطرے سے روبرو ہو چکا ہے, انسان کو دفاع پہ آمادہ کرتا ہے کہ بھئی اٹھو. مثلا یہ ایک حب نفس ہے. بنابراین جو ہے غرائز کا ہونا انسان کے وجود میں یہ منشأ عمل اور محرک عمل ہے. انسان کیوں کر ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, کیونکہ اس کے محرکات انسان کے اندر موجود ہے. وہی غرائز فطری ہے جو انسان کے اندر